فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدنی عذرا. فانطلقا پھر وہ دونوں چلے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رکیبا وہ دونوں سوار ہوئے فی السفینتی کشتی میں خرقہا اس نے پھاڑ ڈالا اس کو. قال کہا اخرقتہا کیا آپ نے سوراخ کر دیا اس میں لتغرقا تاکہ غرق کر دیں اہلہا اس کے سواروں کو. لقد جئتا البتہ آپ لائے یا آپ نے کی شیئن ایک چیز یا بات امرا عجیب. قال کہا انہوں نے الم اقل کیا نہیں کہا تھا میں نے انکا کہ تم لن تستطیع ہرگز نہ کر سکو گے معیہ میرے ساتھ صبرا صبر. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی نہ مواخذہ کیجیے میرا بما اس پر جو نسیتو بھول ہوئی مجھ سے ولا ترحقنی اور نہ ڈالیں مجھ پر من امری میرے معاملے میں اسرا کوئی مشکل. فانطلقا پھر دونوں چلے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب لقیا دونوں ملے غلامن ایک لڑکے سے فقتلہ پس اس نے مار ڈالا اسے. قال کہا اقتلت کیا قتل کر دیا آپ نے نفسن ایک جان کو زکیتن ستھری پاک کو بغیر نفس بغیر بدلے جان کے لقد جئتا البتہ لائے یکی آپ نے شیئن ایک بات نکرا بری یا ناپسندیدہ ناگوار. قال خضر نے کہا علم کیا نہیں اقل کہا تھا میں نے لکا تم سے انکا کہ تم لن ہرگز نہیں تستطیع کر سکو گے معیہ میرے ساتھ صبرا صبر. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان اگر سألتکا میں پوچھوں آپ سے عن شیئن کوئی چیز بعدہا اس کے بعد فلا پسنا تصاحبنی اپنے ساتھ رکھنا مجھے قد بلغتا تحقیق پہنچ گئے آپ من لدنی میری طرف سے عذرا عذر کو.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ کہف کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ ہم وہ واقعہ پڑھ رہے ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور سورہ کہف کا یہ چھٹا حصہ ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ تو اس میں ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا کہ خضر علیہ السلام ملے موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیے اور میں آپ کی کیا پیروی کر سکتا ہوں، اور اب میں آپ سے جو علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے وہ مجھے سکھائیے، میں سیکھ سکتا ہوں آپ کے ساتھ رہ کر۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ جن کاموں کے اوپر میں مامور ہوں اور جو مجھے حکم دیا گیا ہے ان کاموں کی تمہیں کوئی خبر اور اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، اس لیے تم صبر بھی نہیں کر سکو گے ان پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ تعالی میں صبر کروں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور دونوں وہ چل پڑے اس شرط کے بعد میں کہ اگر کوئی تم میرے طرف سے کام کرتے ہوئے مجھے دیکھو تو اس پر تم مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھنا، میں خود اس کی مصلحت تمہیں یا جو بھی اس کے بارے میں بتانا ہوگا میں خود تمہیں بتاؤں گا، تم کوئی سوال نہیں کرنا۔ یہ دونوں دریا کے کنارے چلتے جا رہے تھے کہ ایک کشتی نظر آئی، اور کشتی کے مالکوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور دونوں کو بغیر کرائے کے مفت کشتی میں بٹھا لیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَغْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا۔ تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ اب یہاں پر جو فن طلقہ آیا تو یعنی ان کی یہ بات چیت ہونے کے بعد فوراً سفر شروع ہو گیا بغیر رکے ہوئے، یعنی شرط جو کری تھی کہ کچھ پوچھنا نہیں اور خاموشی کے ساتھ سفر طے ہوگا، اس کے بعد میں فوراً چل پڑے دونوں۔ اب یہاں پر یہ تذکرہ نہیں کیا گیا یا بتایا گیا کہ شاگرد جو خادم بھی تھے اور شاگرد بھی تھے جو بعد میں نبی بھی بنائے گئے وہ ساتھ میں نہیں تھے، جو ان کے ساتھ سیکھنے کے لیے چلے تھے سفر کے لیے، وہ اب یہاں پر ساتھ میں نہیں ہیں، اب یہ دونوں چل رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے وہ وہیں رہ گئے یا وہیں انتظار کر رہے تھے یا واپس چلے گئے یا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہیں ٹھہرا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا، اور پھر اس کی کھوج کرید میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے ہمارے عمل میں کوئی اضافے کا سبب نہیں بن سکتا۔ یہ آگے کی جو ڈیٹیل ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس کی جو ڈیٹیل حدیث میں ملتی ہے کہ یہ جب چلے دونوں اس پر سوار ہو گئے کشتی پر بغیر کرائے کے، انہوں نے کشتی پر سوار بھی کر لیا، اور سفینہ بڑی کشتی کو کہتے ہیں۔ انہیں جب وہ چڑھے کشتی کے اوپر اور حدیث میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے تو وہ وہاں سے مچھیرے تو ظاہر ہے اوپر جال وغیرہ ڈال رہے ہوتے، فشرمین جو ہوتے ہیں تو وہ پکڑ رہے ہوتے ہیں مچھلیاں، تو اس میں جو ہے یہ نیچے گئے کشتی کے، اور نیچے جا کر کشتی کو ایک بسولہ تھا ان کے پاس، اس سے انہوں نے توڑنا شروع کر دیا اور اس کو عیبدار بنا دیا۔ اس کا ایک پٹھا یا پٹرا جو تھا وہ اس کا توڑ کر اس کو عیبدار کر دیا کشتی کو۔ خرقہ جو آیا ہے اس میں اس کو پھاڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے، سوراخ کرنے کے معنی میں، اور عیبدار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو انہوں نے اس کا پھاڑا یا توڑا یا اس کو سوراخ کر دیا یا عیبدار کر دیا کہ اس کا عیب نمایاں پتہ چلے، اس طریقے سے اس کو عیبدار کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بے ساختہ بول اٹھے، ان سے رہا ہی نہیں گیا کہ آپ نے اس کشتی کو پھاڑ دیا، اس کشتی کو خراب کر دیا تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں، یہ کام تو آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر انہیں سخت تعجب ہوا۔ تو یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بے ساختہ کہا یہاں پر کہ کشتی والوں کی تو ان کو فکر ہو رہی تھی، حالانکہ خود بھی تو اس کشتی پہ سوار تھے، جب کشتی ڈوبتی اس کے لوگ ڈوبتے تو وہ خود بھی ڈوبتے اس میں، تو مگر وہ مصلح تھے اور اصلاح کے لیے آئے تھے، وہ پیغمبر تھے، وہ اس ایسی غلط بات پر چپ نہیں رہ سکتے تھے کہ کسی کا بلا وجہ نقصان کر دیا جائے، اور ایسے لوگوں کا جنہوں نے فری میں ان کو
کرایہ بھی نہیں لیا اور کشتی میں سفر بھی کروا رہے ہیں، ان کی کشتی توڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ میں بجائے حسن سلوک کرنے کے لیے ان کو نقصان، ان کی جائیداد املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ان کی زیادہ فکر ہوئی کہ جنہوں نے حسن سلوک کیا بغیر کرائے کے ان کو بٹھا لیا، تو کیا ان کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ تو پریشان ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اور بے ساختہ سوال کر بیٹھے، اور بھول گئے وہ کہ انہوں نے شرط کی تھی کہ میں سوال نہیں کروں گا۔ اور ہمارے یہاں محاورتاً بھی یہ بولا جاتا ہے نا کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں ہی چھید کر رہے ہیں، یا پھر جس کا نمک کھاتے ہیں اسی کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح کا ان کا انداز تھا، وہ فوراً بول پڑے اور چپ نہ رہ سکے، شرط کی تھی اس کے خلاف بات ہو گئی۔ تو یہ ان کو ایک اندیشہ تھا کہ اس طریقے سے اگر کشتی کو پانی بھر گیا اس میں تو کشتی اور اہل کشتی سب ڈوب جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جئت شیئا امرا، کہ آپ نے تو یہ بہت ہی ناگوار، ہولناک اور عجیب، یعنی بے تکا بیکار آپ نے تو ایسا کام کر دیا، بہت برا کام کر ڈالا آپ نے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات کے مشاہدے کے لیے آؤٹ ڈور ٹرپ تھی، یہ انڈور ٹرپ نہیں تھی کہ کلاس روم میں بیٹھ کر وہ کچھ سکھا رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں، بلکہ آثار کائنات سے سکھایا جا رہا تھا۔ تو یہ سفر جو ہے سیکھنے کا انسان کے لیے بہت بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ سفر علم حاصل کرنے کے لیے ایک معلوم چیز ہے، یعنی اننون چیز نہیں ہے، معلوم چیز ہے، لیکن سفر میں سیکھنا، علم حاصل کرنا، یہ بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں۔ زیادہ تر تو سفر کو بیزاری میں یا بیکاری میں یا پھر سو کر یا بور ہو کر اسی طرح سے وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت بس کاٹ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں بس۔ تو جبکہ اس میں بہت بہترین چیزیں بھی انسان سیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، آثار کائنات سے بھی بہت سارے مشاہدات کر سکتا ہے وہ، اور سفر میں ہم سفروں سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، تجربات بھی کچھ اس کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ رشد جو ہے کتابی علم سے نہیں آتا ہے، کیونکہ یہاں پر رشد کی بات ہے نا، تو وہ تجربے اور مشاہدے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں جو وہ سکھا رہے تھے وہ عملی زندگی کے واقعات سے سکھا رہے تھے، باہر لے کر آئیں، سفر کروا رہے ہیں۔ یہاں کتابی علم سے زیادہ مشاہداتی علم کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے۔ اور پھر انہوں نے، ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا نا، ایک چڑیا آ کر جب بیٹھی کشتی کے اوپر تو انہوں نے ان کو متوجہ کیا، ابتدا میں ہی بتا دیا کہ ہم دونوں کے پاس جو علم ہے اور وہ مختلف ہے، اگر ان دونوں علوم کو بھی میرے پاس اور تمہارے پاس والا جو ہے ان کو ملا لیا جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ تو جب سوار ہو کر کشتی کو پھاڑا تو موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان ہو کر بول پڑے۔ ان کا یہ تعجب اس لیے تھا کہ وہ اصلاح کرنے والے تھے، وہ معلم تھے، وہ نبی تھے، وہ ٹیچر تھے۔ انبیاء کی نظر اور سوچ مختلف ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں اصلاح کا پہلو ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ بات اصلاح کے خلاف تھی کہ وہ ان کو یہ کام کرنے دیتے اور اس میں مداخلت نہ کرتے۔ آگے فرمایا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ وہ ہر دفعہ صبر کی ہی بات کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اس سے ہمیں استاد کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کس طریقے سے ان کو ڈیل کرنا چاہیے۔ تو استاد کی جو ہے ڈانٹ ڈپٹ بھی جو ہوتی ہے نا وہ محتاط ہونی چاہیے، محتاط الفاظ میں اور شائستہ الفاظ میں ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ استاد بھی آج کل جو ہے کس طریقے سے اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں اور کس طریقے سے بدتمیزی اور کس طریقے سے مارنا اور کیا 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 جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس کے خلاف ہے، یہ ہمیں اسلام یہ والی چیزیں نہیں سکھاتا اور یہ شائستگی کے خلاف ہے، اور اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے کہ ہم جب اس شاگرد کو اتنا خوفزدہ کر دیں کہ وہ کچھ پوچھ ہی نہ سکے، کچھ ہمارے سامنے بات ہی نہ کر سکے، تو پھر استاد کی ٹیچنگ کا کیا فائدہ ہوا۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ شائستہ الفاظ میں انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو کہہ دیا کہ اب تم بس ختم معاملہ، اور یہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو ہے شائستہ الفاظ میں ان کو منع کیا۔ اور استاد کے اندر ایک رعب ہونا چاہیے، ایک وقار ہونا چاہیے، اس کا استاد ہونا پتہ چلے، یعنی اس کا استاد ہونا معلوم ہو، اور اپنے مقام سے گری ہوئی حرکتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ڈانٹ ڈپٹ میں بھی ایک اعتدال ہونا چاہیے کہ اس کو شاگرد کو خوفزدہ ہی نہ کر دیا جائے بالکل ہی۔ تو یہاں پر صرف یہی کہتے ہیں کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم جو ظاہر کوئی بھی چیز ہمارے سامنے جب ہوتی ہے، کسی ظاہری طور پر کسی چیز کو دیکھتے ہیں فوراً چیخ اٹھتے ہیں، صبر ہی نہیں ہو پاتا ہے،
اور پھر ہم حالانکہ تھوڑی دیر بعد اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہو جاتی ہے مگر صبر نہیں کر پاتے. تو جیسے کہ بظاہر کوئی چیز ہمیں کسی چیز میں شر نظر آتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمیں بتایا ہے کہ بظاہر جس کو تم برا سمجھ رہے ہو وہ خیر ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم نہیں جانتے اس کی حقیقت کو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کبھی ایسے معاملات، ایسے واقعات، ایسی چیزیں اور ایسا کچھ ہوتا ہے انسان کے ساتھ میں کہ وہ اس کو یعنی یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے، وہ چیخ پڑتا ہے کہ نہیں یہ نہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہی تو صحیح تھا، اگر اس کے اپوزٹ ہوتا میرے لیے خیر ثابت نہیں ہوتا. تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کب کیا ہونا چاہیے. پھر فرمایا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تعویلیں کرنے کے بجائے فوراً سوری کر لیا کہ میں بھول گیا تھا، سوری مجھے معاف کر دیجئے. اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع دونوں کے لیے آیا تھا کہ دونوں بھولے، پھر صرف یوشع کے لیے آیا کہ وہ بھولے. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھر آیا کہ انہوں نے کہا کہ میں بھول گیا. یعنی ہمیں اس میں بتایا گیا ہے کہ استاد کے سامنے اگر بھول یا غلطی ہو گئی تو عذر بیان کیا جا سکتا ہے، اور استاد کو بھی پھر اسے قبول کرنا چاہیے. رعب اور ڈسپلن کے باوجود نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے استاد کو شاگرد کے ساتھ میں. ایسا رعب نہ ہو کہ وہ نہ سمجھے نہ پوچھے کچھ، بس خوفزدہ بیٹھا رہے اس کے سامنے. ایسا رعب نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں یہاں پر جو انہوں نے فرمایا ولا ترہقنی کہ میرے معاملے میں سختی سے کام نہ لیجیے. رحقہ کے معنی ہوتے ہیں الحاق، کسی چیز پر زبردستی چھا جانا اور اس کو پا لینا، غلبہ اور قوت سے اس کے اوپر چھانا اور اس کو پا لینا. تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مبتلا مصیبت مت کیجیے، دشواری میں مت ڈالیے اور مجھ پر زور نہ ڈالیے، زبردستی نہ کیجیے، یعنی میرے معاملے میں دشواری پیدا نہ کیجیے بلکہ آسانی کریے کہ میں بھول گیا تھا تو سوری کو قبول کر لیجیے. پھر فرمایا فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی ہے. خضر نے موسیٰ علیہ السلام کا عذر قبول کر لیا. اب یہ نہیں بتایا قرآن میں کہ وہ کشتی سے اترے اور پھر آگے چلے خشکی میں. اب یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ سفر جو ان کا کشتی کا تھا وہ ختم ہو چکا، اب یہ خشکی پر پھر سفر شروع ہو گیا. فانطلقا، اب پھر دونوں چلنے لگے. انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو سوری کرنے کے بعد میں ایک چانس اور دے دیا اور ان کی سوری کو قبول کر لیا اور آگے دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے. چلتے چلتے انہیں ایک بچہ ملا، ایک لڑکا ملا. خضر نے اس کو قتل کر دیا. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بچہ قصبے میں بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا تھا تو اس کی طرف انہوں نے رخ کیا، اس بچے کو پکڑا اور تمام بچوں میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا حسین اور جمیل خوبصورت بچہ تھا، موتی کی طرح دمک رہا تھا سب بچوں میں. تو انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کا سر کاٹ دیا یا پتھر سے مارا یا جو بھی اس طریقے کی روایات آتی ہیں، مگر اس کو ختم کر دیا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کا یہ کام دیکھا تو پوری شدت سے انہیں ٹوکا اور جلدی سے بولے کہ تم نے تو ایک پاکیزہ جان کو ختم کر دیا، اور یہ معصوم بچہ، اس نے نہ تمہارا کوئی نقصان کیا نہ کسی اور کو نقصان پہنچایا، بلا وجہ اس پیارے اور کمسن بچے کو، معصوم کو آپ نے مار دیا، اور اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، کوئی شرک نہیں کیا، اس نے کچھ ناحق بلا دلیل کے آپ نے اسے قتل کر دیا. یہ فعل تو بظاہر قابل نفرت ہے اور جس کی برائی ظاہر ہے. نکرا جو آیا ہے یعنی یہ تو بہت ہی ایول کام کر دیا آپ نے، قابل نفرت، بھیجا، نامعقول حرکت کر دی، اور شریعت کی جس میں کوئی اجازت ہی نہیں ہے کسی کو ناحق قتل کرنے کی، آپ نے تو ایسا کام کر ڈالا. اور کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ شریعت کے حامل تھے، تو بغیر عذر کے کسی کو مارا نہیں جا سکتا ہے. قصاص میں کسی کو قتل بدلے میں کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے، مگر ایسے ہی کسی کو پکڑ کے نہیں مارا جا سکتا.
تو فوراً انہوں نے استاد سے اختلاف کیا کہ یہ بات تو آپ کی قابل قبول ہی نہیں ہے، یہ تو بہت غلط بات کیا آپ نے۔ تو استاد اگر کوئی دین یا شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو تو اسے اچھے الفاظ میں یاد دہانی کرائی جا سکتی ہے، اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ اس پر استاد کو بھی کوئی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی شاگرد چھوٹا کوئی غلطی بتا رہا ہے تو اس کو مان لینا چاہیے اور اصلاح کر لینی چاہیے اگر وہ غلط ہے تو، اور اگر صحیح ہے تو پھر بچے کو اچھی طرح سے سمجھا دینا چاہیے۔ پہلے والا جو اعتراض بھول کر کیا تھا انہوں نے، تو اس میں الفاظ تھے امرا، لقد جئت شیئا امرا، کہ آپ نے یہ تو بھاری اور عجیب، انوکھا، قابل انکار، ناگوار، ہولناک، عجیب کام کر دیا۔ اب یہاں پر نکرہ آیا ہے کہ ناقابل قبول، انتہائی برا کام، ایول کام، قابل نفرت، نامعقول، شریعت کے خلاف، یعنی جسم کی شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے، ایسا کام کر دیا آپ نے۔ تو بہت ہی زیادہ ایک دم سے موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے اور وہ بول پڑے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر یہ بچہ اپنی بلوغت کو پہنچتا تو یہ اپنے ماں باپ کو اپنی زیادتی، نافرمانی اور کفر سے نقصان پہنچاتا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا امتحان سخت ہوتا جا رہا تھا، یعنی ہلکے سے سختی کی طرف جا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر پائے۔ اتنا معصوم بچہ جو کھیل رہا تھا، کسی کا کچھ بگاڑا نہیں تھا، اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ وہ اتنے بڑے اقدام کو دیکھ کر کیسے چپ رہ سکتے تھے؟ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے گناہ اور غلطیاں بلوغت کے بعد لکھنی شروع ہوتی ہیں، اور یہ چھوٹا بچہ تھا جو غلام کہا گیا ہے یہاں پر، تو نابالغ بچے کو کہا جاتا ہے، ٹین ایج بچہ۔ اس سے پہلے وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے مواخذہ نہیں ہوگا، مگر نیکیاں لکھی جاتی ہیں بچوں کی بھی، گناہ نہیں لکھے جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جیسے کہ مسلمان ہونے والے کے اچھے کام اس کے جو ہوتے ہیں، جو پہلے اس نے کیے ہوتے ہیں کفر کی حالت میں، تو وہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں، گناہ اور برائیاں اس کی مٹا دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا کام جو تھا پہلے کام سے زیادہ نامناسب اور قبیح تھا، تو ان کا انکار بھی اور اعتراض بھی زیادہ قوی تھا۔ کشتی والے ڈوب سکتے تھے، یعنی ایک احتمال تھا، ایک اندیشہ تھا، وہ اعتراض ہلکا تھا۔ تو یہ معصوم بچہ جو بے گناہ ختم کر دیا، جان سے ہی مار دیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گناہوں کے بھی درجے ہوتے ہیں، چھوٹے گناہوں کو بھی معمولی یا چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیں، راستے سے پتھر ہٹا دینا یا کسی سے مسکرا کر ملنا، کسی کو سلام کر دینا، یہ بھی نیکی ہے، اور پوری زندگی مستقل مسلسل جہاد میں گزار دینا، یہ تو اور بڑی نیکی ہے۔ تو نیکیوں کے بھی درجے ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک نماز ہماری دنیا میں کہیں بھی پڑھنا اور ایک نماز جا کر حرم میں پڑھنا، تو اس کے جو ہیں یہ نیکیوں کے لیول ہوتے ہیں، نیکیوں کے درجے ہوتے ہیں کہ وہ پھر اور زیادہ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس میں ہمیں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ ایک معصوم بچے اور بے گناہ کا قتل جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی کو قصاص کے بغیر اس طرح سے پکڑ کر قتل کر دینا تو یہ بہت زیادہ قبیح اور بہت زیادہ ناقابل قبول حرکت ہے، کہ یہ ناپسندیدہ بات ہے، بری بات ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمر کے لیے عربی زبان میں کئی الفاظ آتے ہیں جس سے کہ اس کی ایج ڈیفائن ہوتی ہے، مینشن ہو جاتی ہے اس لفظ سے ہی، یعنی وہ لفظ جو ہے اس کی ایج ڈیفائن کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ سورہ کہف میں 2 جگہ ایج کو مینشن کیا گیا ہے۔ ایک تو شروع میں ہم نے جو پڑھا تھا فتیہ کا لفظ، نوجوانوں کے لیے جو آیا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا۔ تو یہ لفظ 17+ کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی 16-17 سے 30 سال تک کے درمیان کا لڑکا، یعنی بالغ اور عاقل کے لیے، بڑے بچے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو غلام آیا ہے یہ نابالغ بچے کے لیے بولا جاتا ہے، ٹین ایج بچہ۔ تو پہلے درجے پہ طفل آتا ہے، نومولود، نیو بورن بیبی کے لیے، جو کہ 7 سال تک کے بچے کو طفل ہی کہا جاتا ہے، نیو بورن سے لے کر 7 سال تک طفل کہا جاتا ہے۔ پھر دوسرا آتا ہے غلام، 7 سے لے کر 16 سال تک، اس کو غلام کہا جاتا ہے۔ پھر تیسرا فتیہ آتا ہے جو کہ 16 یا 17 سے 30 سال تک کے درمیان کا لڑکا۔ پھر اس کے بعد کہل آتا ہے، کہولت کی عمر جس کو کہا جاتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے،
30 سے 40 سال کے درمیان کی عمر کو کہولت. پھر رجل آتا ہے 40 سے ابو یعنی 50-60 والا. پھر شیخ کہا جاتا ہے 60 پلس کو. تو یہ ایج جو ڈیفائن کرتے ہیں الفاظ عربی میں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کو کہا جا رہا ہے، یعنی وہ کس ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہے. تو الفاظ ہمیں بتا دیتے ہیں. تو یہاں پر اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں الفاظ سے بتایا کہ وہ کس عمر سے تعلق رکھتے تھے. اصحاب کہف، یوشع بن نون اور یہ بچہ. پھر آگے فرمایا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. اب یہاں پر جملہ وہی ہے، لکا کا صرف اضافہ کیا گیا ہے تاکید کے طور پر، کیونکہ پھر وعدہ توڑ دیا. تو وعدہ توڑا تو انہوں نے محتاط انداز میں ڈانٹا اور اس جملے میں لکا کا تاکید کے لیے اضافہ کیا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، میرے ساتھ نہیں چل سکو گے. یعنی تمہارا اور میرا زیادہ دیر تک ساتھ نہیں رہے گا، کیونکہ تم وہ باتوں پر جو کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے ان پر کیسے صبر کر سکتے ہو. تو حضرت خضر نے یہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام کو شرط یاد دلائی اور انہیں تاکید کی کہ آپ شرط کے خلاف کر رہے ہیں، آپ پھر بیچ میں بول رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے. یعنی اب میں ٹوکوں یا کوئی سوال کروں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا اور اب آپ کو میں معذور سمجھوں گا. تو حدیث میں اس کے حوالے سے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حیا آ گئی، ایک غلطی کی، پھر موقع ملا، پھر ایک اور غلطی کر دی تو ان کو حیا آئی اور خود ہی انہوں نے کہا کہ آپ پلیز مجھے لاسٹ چانس دے دیجئے. اور پہلی غلطی کے بعد ان سے جو بھول ہو گئی تھی اس کے بعد معاف کر دیں، اور دوسری مرتبہ بھی غلطی کی تو پھر انہوں نے خود ہی شرط لگا دی کہ اب اگر کروں تو پھر مجھے ساتھ ہی نہیں رکھیے گا آپ. ابن جریر کی ایک روایت ملتی ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی یاد آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے خیر فرماتے تھے، مگر پہلے اپنے لیے دعا کرتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے. اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یعنی خضر کے ساتھ ٹھہرے رہتے تو عجائبات کا مشاہدہ کرتے، لیکن آپ نے یہ فرما دیا کہ اگر میں ٹوکوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، آپ میری طرف سے معذور سمجھے جائیں گے. یہ ابن جریر کی روایت ہے. اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ استاد اگر کچھ چیزوں سے منع کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اور پھر جو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مصلحین جو ہیں وہ ایسی باتوں پر خاموش نہیں رہ سکتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام مصلح تھے اور پھر انہوں نے معافی بھی مانگی، معذرت کی، اور پھر کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ بات تو انہوں نے پوچھا، سوال کیا فوراً. اور موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ بالکل درست تھے کہ کسی کی جان ناحق نہیں لی جا سکتی ہے، کسی کی کشتی کو زبردستی نہیں خراب کیا جا سکتا. جو خضر تھے جو کر رہے تھے وہ اس کو خوب سمجھ رہے تھے. تو استاد اور شاگرد کے درمیان کچھ شرائط بھی طے ہو سکتی ہیں، اور استاد اگر چاہے تو شاگرد کو اپنی مجلس سے نکال بھی سکتا ہے. یعنی استاد کے اختیار میں ہے کہ وہ اس طریقے سے کر سکتا ہے، ساتھ رکھے یا پھر نہ رکھے. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے شاگرد کے ساتھ جب وہ مچھلی کا ذکر کرنا بھول گئے تو کوئی ناراضگی اور سختی کا اظہار نہیں کیا، برا بھلا نہیں کہا، ان کا عذر قبول کر لیا. وہ بھول گئے تو اب اور واپس بھی چل کر کتنا پیدل آنا پڑا مگر پھر بھی ناراض نہیں ہوئے. اب یہاں پر حضرت خضر سے بھی انہوں نے جب بھول کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بھی کوئی سختی نہیں کی. تو استاد اور شاگرد کے معاملے میں ہمیں یہاں پر بہت زیادہ توازن بھی نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے شاگردوں سے استاد کو ڈیل کرنا چاہیے. اس میں ہم نے یعنی سفر میں علم حاصل کرنے کے بارے میں پڑھا. تو اس کے بارے میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا. تو اس میں ایک دفعہ کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور یہ اس واقعے کا تعلق سفر اور علم سے ہی ہے، تو اس لیے یہ واقعہ دیکھتے ہیں. کچھ لوگ جو تھے کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں ایک دم طوفان آنا شروع ہوا تو سب لوگ ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں پریشانی میں لگ گئے. کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی چیخ پکار کر رہا ہے، اور کچھ لوگ اس فکر میں تھے کہ
اب کریں تو کیا کریں. تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک کشتی کے کونے میں بیٹھا ہوا اپنی ایک کتاب کھولے ہوئے بڑے آرام سکون کے ساتھ میں کتاب پڑھ رہا ہے. تو لوگ بڑے پریشان ہوئے, تعجب بھی ہوا ان کو. اس سے پوچھا کہ تم کشتی ڈوبنے والی ہے, طوفان آیا ہوا ہے اور کیا حال ہے, سب پریشان ہیں اور تم اتنے اطمینان سے بیٹھ کے یہ کتاب پڑھ رہے ہو یہاں پر. تو اس نے کہا کہ نہ میں طوفان کو روک سکتا ہوں, نہ میں کشتی کو بچا سکتا ہوں, مگر میں اپنا آخری وقت علم حاصل کرتے ہوئے تو گزار سکتا ہوں نا, جو کہ میرے ہاتھ میں ہے. تو یعنی کمیٹڈ لوگ جو ہیں وہ پھر اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ سفر میں بھی وہ علم حاصل کرتے ہیں اور سفر سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور ورنہ کچھ لوگ جو ہیں تو سفر زندگی کو ہی پوری ضائع کر دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں سیکھتے اور نہ دوسروں کے لیے کوئی چیز سکھانے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بہت بڑی حقیقت بھی معلوم ہوئی اور اس سے ہمیں نصیحت بھی ملتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر بہترین عمل کرنے والا بنائے. جو ہم پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اتار دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.